لیکن خود وجود امیر المومنین مظلوم ترین ہستی کائنات کی جناب امیر، یہ زیارات کے ذریعے واضح ہے بات۔ جناب ساتھ آپ خطبہ دے رہے ہیں، شعبان کے آخری جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہوئے، سوال کیا یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہے اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، بڑی احتیاط اور شدت کے ساتھ جو خدا نے حرام کیا ان سے دور رہو، رسول خدا نے جواب دیا۔ اور پھر جناب امیر نے سوال کر لیا، جواب دے دیا، یا علی بیٹھ جاؤ۔ اچھی ہے، اس پوری کائنات میں اگر کہا جائے نا، رسالت مآب سے پوچھا جائے یا رسول اللہ عزیز ترین شے ہے کیا آپ کی، مثال دوں آپ کو، ایک خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو گھر میں آگ لگ جائے، ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئے، بچہ معصوم ہے اس کا گھر میں، وہ کیا کہے گی میرا سونا ہے، زیورات ہیں، پیسے ہیں، بچاؤ، کہ میرے بچے کو بچا لو۔ اہم ترین چیز اس کی اس گھر میں کیا؟ بچہ۔ اس کائنات میں جو اہم ترین چیز ہے رسول خدا کے لیے، عالم خلقت میں رسول خدا کے لیے، سیدہ امین المومنین حسن اور حسین۔ اور آپ کے دل میں اگر ان چاروں کی محبت ہے، یقین جانیے رسول خدا کی رحمت کا مرکز ہے آپ کا دل۔ جناب امین نے سوال کر لیا، آپ کہیں یا علی اب سوال کر لیا، بیٹھ جاؤ۔ عالم یہ ہے کہ جہاں وجود علی بن ابی طالب رسول خدا کو دکھتا ہے، محو ہو جاتے ہیں علی بن ابی طالب کو دیکھنے میں۔ آپ اس کا مطلب سمجھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جناب امیر پریشان ہو، فرمایا یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کے رونے کا سبب کلمہ استحلت منک فی ھذا الشہر، علی جو تمہارے ساتھ یہ امت سلوک کرے گی نا میری، وہ چیز مجھے یاد کر کے رونا آ رہا ہے۔ وَكَأَنِّي بِكَ، اے علی جب تم پر ضربت لگے گی تو میں مسجد کوفہ میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوں گا۔ سنا اپنے واقعہ، سیدہ بستر شہادت پر ہیں، استراحت فرما رہی ہیں، امیر المومنین آئے، تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ نے ایک دفعہ جناب امیر کے چہرے کی طرف دیکھا، تکلیف کے عالم میں ہے سیدہ، درد کے عالم میں ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اچھا شوہر کیا سمجھے گا اگر ایک عام گھر کی بات ہو، شہزادی کو تکلیف ہے، آپ کو درد ہے، بتائیے۔ کہا کہ ما یبکی کیا سیدتی، جناب امیر نے جملہ کیا کہا آپ سنیے، اے میری شہزادی۔ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا لما تلقى بعدی ابا الحسن، اے علی میرے بعد جو یہ امت آپ کے ساتھ کرے گی نا سلوک، وہ مجھے رلا رہا ہے۔ آپ جمع ہوئے سیدہ پر گریہ کرنے کے لیے، سیدہ گریہ کر رہی ہیں جناب امیر کے لیے۔ عجیب مرحلہ، جناب امیر کا ذکر آیا۔ اب یہ خلاف ادب لگتا ہے مجھے کہ میں جناب امیر کے مصائب کے علاوہ کسی اور کے مصائب پڑھوں، اجازت دیجئے۔ اور یہ مصائب سیدہ آپ کے شوہر نامدار کے مصائب ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، جب جناب امیر سحری کے بعد گئے ہیں نا مسجد کوفہ، واقعہ آپ پڑھتے ہیں، دروازے کی کنڈی آگے بڑھی اور کمر کے پٹکے میں اٹک گئی، پٹکے کو چھڑایا، کس کے باندھا، مرغابیاں دوڑتی ہوئی آئیں، مولا کا راستہ روکا، بیٹی کی طرف مڑ کر کہا میرے بعد ان کا خیال رکھنا، سواہ تتبعها نوایا، یہ جو مرغابیاں چیخ رہی ہیں نا، بہت جلد نوحے کی آواز آئی۔ گئے اس ملوم کو بیدار کیا جو مسجد کوفہ میں سو رہا تھا، کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا، جس کام کا تو ارادہ کر کے آیا ہے نا، نزدیک ہے کہ زمین اور آسمان پر لرزہ طاری ہو جائے۔ نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کی، ملوم ابن ملجم آگے بڑھا، وہ تلوار کے 1000 درہم کے پیسے دے کر جس تلوار کو زہر میں بجھویا تھا، ایک دفعہ سر علی بن ابی طالب پر آ کر لگی۔ ضربت اتنی شدید تھی کہ 63 برس کا بوڑھا روزے دار امام تیور آ کر زمین پر گر پڑا، اور ایک دفعہ آواز فست و رب الکعبہ، تواریخ میں آپ پڑھتے ہیں، محراب عبادت کی مٹی اٹھائی، اپنے سر اقدس پر ڈالی، فرمایا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ ایک دفعہ غشایت زمین پر گر گئے، اصحاب علی بن ابی طالب کو چٹائی میں لے کر آئے، کہا کہ علی کو زخم لگائے، چٹائی لائی گئی، جناب امیر کے پیروں میں جان نہیں ہے چلنے کی،
زخم سے بھل بھر علی کے خون بہ رہا ہے. ایک دفعہ چٹائی لائی گئی, چٹائی پر لٹایا گیا, اصحاب چٹائی کو دھیرے دھیرے لے کر گئے آگے. میں کہوں گا یا علی, یہ آپ کی قسمت ہے کہ جب آپ کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی چٹائی لائی گئی. ایک دفعہ جناب امیر نے جب غش سے افاقہ ہوا ہوگا, آنکھیں کھول کر دیکھا ہوگا, چاروں طرف اصحاب نظر آئے ہوں گے, لیکن میں کہوں گا یا علی کاش عصر عاشور ہوتے جب آپ کا حسین گھوڑے سے زمین پر گرا تھا. مولا نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا ہوگا کوئی نہ تھا سوائے دشمنوں کے. بس ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کو لایا گیا, کس انداز سے لایا گیا. 21 رمضان آئی, تمام اپنے بچوں کو بلا کر وصیتیں کی. 21 رمضان مولا کی شہادت کی تاریخ ہے, لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ 21 رمضان کو علی ابن ابی طالب کی شہادت نہیں ہوئی ہے. علی اسی دن مر گئے تھے کہ جب گھر کے دروازے پر آگ لگی. یہ وہ مرحلہ تھا جب گھر کے دروازے کو جلایا گیا, وہ مرحلہ تھا کہ رسول خدا نے علی سے وعدہ لیا. میں اپنے الفاظ میں بتاؤں آپ کو, یا علی جب یہ مرحلہ آئے گا خبردار تمہارے ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف نہ چلے جائیں. بڑا کٹھن مرحلہ تھا, لیکن علی ابن ابی طالب نے طے کیا. ایک دفعہ 21 ماہ مبارک آئی, علی ابن ابی طالب نے وصیتیں کی, مد رجلیہ و یدیہ. ایک دفعہ اپنے پیروں کو پھیلایا, ہاتھوں کو پھیلایا, واستقبل القبلہ, قبلے کا رخ کیا, وغمض عینیہ, اپنی آنکھوں کو بند کر کر بچوں کو مخاطب ہوئے, کہا اے میری اولادو تم سب کو خدا کو سونپا, تم سب کو خدا کے حوالے کیا, اب علی تم سے رخصت ہو کر جاتا ہے. میں کہوں گا یا علی آپ سیدہ کے پاس پہنچے, رسول خدا سے ملاقات کی, جعفر طیار سے ملاقات کی, لیکن آپ کے بچوں نے آپ کے بعد کس مظلومیت کے ساتھ یہ وقت گزارا, کس تکلیف کے ساتھ وقت گزارا. کبھی کربلا میں شہادتیں دی, کوفے میں قیدی بنے, شام کے زندان میں رہے. یا علی وہ وقت کیا ہوگا کہ جب آپ سیدہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے, رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے, آپ کے غموں کا شاید اختتام ہو گیا ہو, لیکن آپ کی بیٹیاں, آپ کی پوتیاں تکلیف علی ہے.